بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب فیڈ بیک آتے ہیں درود پاک کے، استغفار کے، کسی بھی ذکر کے، اور یہی ہماری موٹیویشن ہے۔ اور بیسیکلی پرپس بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ درود پاک استغفار سے جڑیں، اور جڑنے سے ہمیں بھی موٹیویشن ملے کہ اچھا جی درود پاک پڑھنے سے یہ کرم کے فضل کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہی بات، جتنا کامل یقین ہوگا، گناہوں سے جتنا بچتے ہوں گے، خلق خدا کی جتنی خدمت کرتے ہوں گے، درود پاک اور استغفار کا فیض اتنی ہی جلدی جاری ہوگا اور اتنا زیادہ جاری ہوگا۔ آپ نے لازمی درود پاک استغفار کو اپنی زندگی میں ٹائم دینا ہے۔ درود ابراہیمی 313 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے گا جو بھی، اس کی حاجات ضرور پوری ہوتی ہیں۔ اور اگر عشاء کے بعد آپ اسے پڑھ لیں، تہجد کے بعد پڑھ لیں، تو بس پھر بہت زیادہ کمال ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ درود ابراہیمی ایک ہی سٹنگ میں پڑھیں، یا تہجد کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، ساری پنجتن پاک اور اہل بیت کو ہدیہ کر کے اپنے مسئلے کے لیے دعا کریں، تو جیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو چند دن میں لازمی اسباب بنتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس تہجد میں پڑھنے کا یا عشاء میں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ظاہر سی باتیں روٹین ہے، معمولات ہیں، تو وہ محروم نہ رہے، پھر دن میں جس وقت بھی اسے موقع ملے وہ لازمی 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی 313 مرتبہ جس کام کے لیے جب پڑھا میرا مسئلہ حل ہوا، میری دعا قبول ہوئی، کبھی جلدی کبھی دیر، کبھی ایک ہی دن میں بات بنی اور کبھی کچھ ٹائم لگا، لیکن میں نے درود ابراہیمی کو ہمیشہ بہت توجہ دھیان سے، بہت یقین سے پڑھا، اور یقین کی برکت سے ہی میرے کام مکمل ہوئے۔ کہتی ہیں چند سالوں پہلے ایک مسئلہ اٹکا ہوا تھا، اس کے لیے میں نے درود ابراہیمی فرسٹ ٹائم 313 مرتبہ پڑھا، اور الحمدللہ کچھ ہی عرصے میں میرا وہ مسئلہ حل ہوا، وہ پریشانی ختم ہوئی اور غیب سے اسباب بنے، خوشخبری ملی اور میرا وہ مسئلہ حل ہوا الحمدللہ۔ کہتی ہیں جب فرسٹ ٹائم میں نے درود ابراہیمی 313 مرتبہ پڑھا اور میرا کام بنا تو میرا یقین مضبوط ہو گیا۔ پھر نیکسٹ ٹائم میں نے اپنے ایگزامس کے لیے درود ابراہیمی پڑھا 313 مرتبہ، اور آپ یقین کریں میرے جو مارکس تھے، نمبرز تھے، وہ میری امید سے زیادہ ہے، یعنی کہ جتنا میں پیپر کر آئی تھی اور جو میری کیلکولیشن تھی کہ اتنے مارکس آ جائیں گے، اتنا گریڈ میرا بن جائے گا، لیکن الحمدللہ درود ابراہیمی 313 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے بہترین نمبر آئے، بہترین گریڈز بنے میرے۔ اور کہتی ہیں کہ پھر کبھی اپنوں کے لیے بھی میں نے درود ابراہیمی کا ورد کیا، جیسے کہ میرے بھائی کی نوکری کا مسئلہ تھا، انٹرویو دیتے لیکن نوکری کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، نوکری نہیں لگتی اور رسپانس نہیں آتا، تو کہتی ہیں کہ بھائی پریشان تھا، والدہ بھی پریشان تھیں، تو پھر میں نے درود ابراہیمی 313 مرتبہ پڑھا الحمدللہ۔ اب یہ جو میں نے 313 مرتبہ پڑھا اور بھائی کے لیے دعا کی، تو اگلے ہی دن بھائی کو کال آ گئی، جہاں انہوں نے انٹرویو دیا ہوا تھا وہاں سے کال آ گئی اور میرے بھائی کی جاب لگی الحمدللہ، یعنی کہ یہ والا مسئلہ ایک ہی دن میں حل ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے کرم کے فضل کے فیصلے ہوتے ہیں، کچھ میں دیر بھی ہوتی ہے تو کچھ معاملات فوراً طے ہو جاتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی تو بس یہ سمجھ لیں اکسیر اعظم ہے، ناممکن کو ممکن کرنے والا کام ہے، اور جس مسئلے کے لیے، جس حاجات کے لیے پڑھیں اس میں کبھی ناکامی نہیں ہوتی۔ کہتی ہیں ایسے ہی میرے بھائی کا ویزا اپلیکیشن ہم نے دی ہوئی تھی، ڈاکیومنٹس سبمٹ ہوئے ہوئے تھے، لیکن ویزا نہیں لگ رہا تھا، اور اس وجہ سے بہت پریشانی تھی، کیونکہ ملک کے حالات ایسے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں، اچھا کما لیں، فیملی کو اچھا سپورٹ کر دیں، لیکن ویزا نہیں مل رہا تھا۔ کہتی ہیں کہ میری والدہ نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ 2-3 مہینے ہو گئے ہیں ویزا اپلیکیشن دیے ہوئے، لیکن کوئی رسپانس نہیں آ رہا، کیا کریں کیا نہ کریں سمجھ نہیں آ رہا۔ میری والدہ جو تھیں وہ بہت پریشان تھیں، تو کہتی ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے درود ابراہیمی پڑھیں 313 مرتبہ اور رو کر دعا کریں، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے والدہ کی دعا، والدین کی دعا اولاد کے حق میں کتنی جلدی قبول ہوتی ہے، یہ ایسا تیر بہ ہدف ہے جو کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا۔ تو کہتی ہیں کہ میری والدہ نے اس رات 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا اور رو کے دعا کی اللہ کی حضور، اللہ کی بارگاہ میں، اور دوسرے دن دوپہر میں ہی بھائی کا ویزا لگ گیا، ہمیں کال آ گئی ایمبیسی سے، اور جو ہے ان کے ویزا اپروو ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں لوگوں کو پکڑ کے بتاؤں کہ درود پاک کی کتنی برکات ہیں، درود پاک سے کیسے کام بنتے ہیں، ایک دن میں کام بن جاتے ہیں، چند گھنٹوں میں کام بن جاتے ہیں۔ کہتی ہیں درود پاک ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ جو آپ کو محروم رہنے ہی نہیں دیتا۔ پڑھنے والے نے جتنا کامل یقین سے پڑھا، جتنا گناہوں سے بچا، جتنی خلق کی خدمت کی، جتنا اس نے رو کر دعا کی، درود ابراہیمی کبھی بھی اپنے پڑھنے والے کو محروم نہیں لوٹاتا۔
تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، درود پاک سے رجوع کریں، درود پاک کو ہی اپنائیں اور درود پاک کے وظیفے پر ہی عمل کریں اور شکر استغفار کو کبھی نہ چھوڑیں۔ پھر دیکھیں زندگی میں کیسی تبدیلی آئے گی، کیسا بدلاؤ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے، بے حساب عطا فرمائے، بن مانگے عطا فرمائے، صدا عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، آسانی کے ساتھ عطا فرمائے، کامل عافیت، برکت، سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے، اور جو بھی عطا فرمائے اس میں خیر ہی خیر ہو، آمین۔